منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، قرآن کریم کی بہت ہی مشہور سورہ کریمہ تلاوت کی گئی ہے۔ اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری چیزوں سے پناہ مانگنے کا نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ یہ آیت کریمہ جہاں بہت ساری برائیوں سے پناہ طلب کرنے کی تلقین کرتی ہے، وہیں ایک بیماری جسے ہم اور آپ دل کی بیماری کہتے ہیں، یعنی حسد، اس سے بھی پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ سورہ کریمہ اس وقت نازل کی گئی جب آپ علیہ السلام جادو کے اثر سے متاثر تھے، یعنی آپ کے اوپر جادو کیا گیا تھا اور آپ بڑا پریشان تھے۔ اس جادو کے علاج کے لیے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دو سورۃ الناس یعنی قل اعوذ برب الناس اور سورۃ الفلق یعنی قل اعوذ برب الفلق نازل کی گئی، اور حکم دیا گیا کہ آپ اس سورہ کی ایک ایک آیت کریمہ پڑھتے جائیے اور آپ کے اوپر جو جادو کیا گیا ہے وہ جادو کھلتا جائے گا اور جادو سے افاقہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کے علاج میں ایک یہ بھی دعا بتائی اور ایک یہ بھی دعا بتائی کہ اے محمد، آپ اللہ رب العزت والجلال سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں حاسدوں کے حسد سے اور حسد کرنے والے کی شر اور برائی سے محفوظ رکھ۔ حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا گیا کہ اے اللہ کے رسول آپ حاسدوں کے شر سے بچنے کی دعا کیجئے، اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حسد کتنی بڑی بیماری ہے اور کتنی بری بیماری ہے۔ یہ حسد جسے ہم اور آپ معمولی سمجھتے ہیں،
جسے ہم اور آپ کوئی گناہ نہیں تصور کرتے، اور ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک زندگی کا خاصہ اور لازمہ ہے، انسان حسد کرے گا ہی۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ بیماری ہے، یہ مصیبت ہے۔ جس طریقے سے ظاہری بیماری ہوا کرتی ہے، ظاہری مشکلات اور پریشانیاں ہوتی ہیں، ظاہری بیماری سے بچنے کے لیے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، علاج کراتے ہیں، چیک اپ کراتے ہیں، اور دوا کے ذریعے سے اور انجیکشن کے ذریعے سے اللہ نے چاہا تو ہمیں افاقہ مل جاتا ہے۔ لیکن جب ہم دل کی بیماری میں جوجھ رہے ہیں تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر آ جائے اور کوئی انجیکشن لگا دے، اس دل کی بیماری ان ظاہری دوا اور علاج اور انجیکشن سے نہیں ہوگی۔ بس ایک انجیکشن کام کرے گا، ایک دوا کام کرے گی، وہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ٹیبلٹ ہے اور آپ کا بتایا ہوا انجیکشن ہے۔ اگر آپ اپنی اس دل کی بیماری کو دور کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں دل ہمارا صاف ہو، دل ہمارا صاف ہو، شفاف ہو، دل کے اندر کوئی کینہ نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی عداوت نہیں، کوئی دشمنی نہیں، اور جب ہم اللہ سے ملیں تو اللہ رب العزت والجلال کے سامنے جب ہمارا دل پیش کیا جائے تو دل آئینے کی طرح صاف ہو، تو ہمیں پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے بتائے ہوئے طریقے، ان پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری اور لازم۔ حضرات، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ حسد ایک بہت بڑی اور بہت بری بیماری ہے۔ حسد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم حسد کہتے ہیں، حسد 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 حسد، حسد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غور سے سنیے گا۔ حسد ہمارے اندر بھی ہو سکتا ہے، آپ کے اندر بھی ہو سکتا ہے، اور اگر ہماری مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں تو ہماری مائیں اور بہنیں اس حسد جیسی بیماری میں بہت زیادہ شکار ہیں۔ حسد کہتے کسے ہیں؟ کہتے ہیں حسد تمنی زوال النعمت عن صاحبها۔ اللہ نے کسی کو نعمتوں سے نوازا ہے، مال و دولت کی نعمت دی ہے، علم کی دولت دی ہے، خوبصورتی جیسی نعمت عطا کی ہے۔ اب ہم اپنے بھائی کی نعمتوں کو دیکھ کر کے یہ دعا کریں، اے اللہ ہمارے فلاں بھائی کو یہ نعمتیں ملی ہیں، اے اللہ تو ان نعمتوں کو چھین لے، ان نعمتوں سے ہمارے فلاں بھائی کو محروم کر دے۔ یہ حسد کی ایک تعریف ہوئی، حسد کی یہ ایک تعریف ہوئی۔ حسد کی ایک دوسری تعریف یہ ہے کہ اس بات کی دعا کرنا اور تمنا کرنا کہ اے اللہ ہمارے فلاں بھائی زید، بکر، عمر، عمر، ان کو یہ نعمتیں ملی ہیں، اے اللہ ان کی نعمتوں کو چھین کر کے مجھے دے دے۔ پہلی تعریف میں صرف اس بات کی دعا ہے کہ اے اللہ اس کی نعمت کو تو چھین لے، ہمیں ملے نہ ملے اس سے کوئی مطلب نہیں، ہمارے پاس آئے نہ آئے کوئی مطلب نہیں۔ لیکن دوسری تعریف یعنی اے اللہ اس سے نعمت کو چھین کر کے ہمیں دے دے۔ ان دونوں تعریف کو حسد کی تعریف کہا جاتا ہے، اور یہ دونوں تعریف حسد کی تعریف پر فٹ آتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چاہے حسد اس طرح کا ہو کہ ہم دعا کریں اے اللہ اس کی نعمت چھین کر کے مجھے مل جائے، یہ بھی حرام، اور اس طرح سے دعا کریں کہ اے اللہ اس کی نعمت چھن جائے ہمیں ملے نہ ملے، یہ بھی حرام۔ یعنی حسد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اب ایک مسلمان، ایک اللہ والا، ایک رسول سے محبت کرنے والا، رسول کی شریعت پر چلنے والا، رسول کا متبع، یہ کبھی اس کے لیے جائز نہیں ہے اور مناسب نہیں ہے، زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے اور اپنے بھائی سے حسد کرے۔ کسی عورت کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ اپنی بہن سے حسد کرے۔ یہی رک کر کے ایک اور چیز کی وضاحت کر دوں، پھر آگے چلتا ہوں۔ دیکھیے، ایک طرح کی دعا یہ بھی ہوتی ہے، اے اللہ تو نے ہمارے فلاں بھائی کو بہت نعمت دی ہے، بہت مال دیا ہے، بہت دولت دی ہے، بڑی خوبصورتی دی ہے، اے اللہ
اس کو اس نعمت پر برقرار رکھ. دونوں میں فرق سمجھیے. اے اللہ اس کو اس نعمت پر برقرار رکھ اور اسی جیسی نعمت کو ہمیں عطا فرما دے. یہ فرق ہے اور اس طرح کی دعا کرنا جائز ہے اور اس کو رشک کہتے ہیں. شریعت کی اصطلاح میں اسے رشک کہتے ہیں. ایک رشک ہوتا ہے اور ایک حسد. حسد کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی نعمت کو ضائع کرنے اور ختم کرنے کی دعا کرنا, اور رشک کا مطلب ہوتا ہے کسی کی نعمت کو برقرار رکھنے کی دعا کرنا اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا کرنا کہ اے اللہ اس جیسی نعمت ہمیں بھی عطا فرما دے. دلیل نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا حسد فی اثنتین رجل آتاہ اللہ مالہ. دو آدمی ہیں, دو طرح کے لوگ ہیں جن سے رشک کرنا جائز ہے. نمبر ایک, جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے اور اس مال کو اللہ کی راہ میں وہ آدمی خرچ کرتا ہے. ایسے شخص کو دیکھ کر کے دعا کی جا سکتی ہے اے اللہ ہمیں بھی ایسا مال عطا فرما تاکہ ہم بھی تیرے راستے میں خرچ کر سکیں. اور ایک آدمی کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے, قرآن و حدیث کے علم سے مالا مال کیا ہے, تو دعا کرنا اے اللہ تو بھی ہمیں اس طریقے کا علم عطا فرما دے, تو بھی ہمیں حافظ قرآن بنا دے, تو بھی ہمیں قرآن کے حفظ کرنے کی توفیق عطا فرما, تاکہ جس طریقے سے قرآن کا علم یہ پھیلا رہا ہے اور جس طریقے سے قرآن کی سورتوں کو پڑھ کر کے لمبی لمبی نمازیں اور تہجد اور قیام اللیل کرتا ہے, اے اللہ تو بھی ہمیں عطا فرما دے تاکہ ہم بھی اس طریقے کے اعمال کریں اور ہم بھی تیری قربت کو اختیار کریں. تو یہ سمجھ میں آیا آپ کہ رشک الگ ہوتا ہے اور حسد الگ ہوتا ہے. اچھا, یہ حسد ایک ایسی بیماری ہے نا کہ اس روئے زمین پر انسان کے وجود سے اس کا تعلق ہے. اگر حسد کی تاریخ ہم دیکھنا چاہیں کہ حسد کہاں سے شروع ہوا ہے تو اس روئے زمین کی انسان کی جو تاریخ ہے وہیں سے اس حسد کی ابتدا ہو. ہم اور آپ کو معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام اس روئے زمین پر سب سے پہلے انسان, اللہ نے انہیں نازل کیا, انہیں اتارا دنیا کے اندر اور ان میں اولاد کا جو شیڈیول تھا اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ آپ کو معلوم ہے. انہیں کی اولاد میں ایک لڑکا قابیل پیدا ہوتا ہے اور ایک لڑکا حابیل پیدا ہوتا ہے. حابیل اور قابیل اس کی داستان سب کو معلوم ہے. حابیل اور قابیل اللہ کی بارگاہ میں صدقہ پیش کرتے ہیں. حابیل کا صدقہ اللہ قبول کر لیتا ہے اور قابیل کا صدقہ ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے, رد کر دیا جاتا ہے. اب قابیل کو حسد ہوتا ہے, قابیل کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ میں نے بھی ویسے ہی صدقہ اللہ کی راہ میں پیش کیا اور میرا بھائی حابیل نے بھی ویسا ہی صدقہ پیش کیا, لیکن میرا قبول نہیں کیا گیا, میرے بھائی کا قبول کر لیا گیا. اب حسد کی آگ پروان چڑھتی ہے, حسد کی آگ شعلہ زد ہوتی ہے اور معاملہ یہ ہوتا ہے کہ قابیل قاتل بن جاتا ہے اور اپنے بھائی کو قتل کر دیتا ہے. اچھا, بڑا کنفیوژن ہوتا ہے کہ قتل کرنے والا کون ہے اور مقتول کون ہے. تو یاد رکھیے گا قاتل کا مطلب ہوتا ہے قتل کرنے والا, قاتل کے وزن پر قابیل آتا ہے. تو یہ قابیل اس نے قتل کیا تھا اور حابیل قتل کیا گیا تھا, یعنی اس کو مار دیا گیا. تو یہ حسد کی بنیاد پر قابیل اور حابیل کے درمیان خون کا معاملہ ہوا اور قابیل مقتول ثابت ہوا, حابیل مقتول ثابت ہوا اور قابیل کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ آج تک اور روئے زمین جب تک قائم رہے گی جو بھی اس دنیا کے اندر قتل کرے گا, قتل کرنے والوں کو سزا دی جائے گی اور کہیں نہ کہیں سے اس کے کھاتے میں بھی اس کے گناہ کو لکھا جائے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی نیکی کا کام ایجاد کیا اور بعد کے لوگ اس کی نیکی پر چلتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اجر نیکی کے ایجاد کرنے والے کو بھی ملتا ہے. اسی طریقے سے جس نے کسی جرم کا ارتکاب کیا, کسی گناہ کو کیا اور بعد کے لوگ اس گناہ پر چلتے ہیں تو گناہ کرنے والے کو سزا ملے گی اور ایک حصہ اس گناہ کے ایجاد کرنے والے کو بھی جائے گا. آج تک جو قتل کرتا ہے اس کے گناہ میں سے ایک حصہ قابیل کو بھی جاتا ہے. حضرات یہی نہیں اور آگے بڑھیے, آپ
سنے ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، سورہ یوسف پڑھیے، بڑی انٹرسٹنگ سورہ ہے اور بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ آپ سورہ یوسف پڑھیے، اس کے ترجمے کو پڑھیے اور کیسی آزمائشیں آئیں حضرت یوسف علیہ السلام پر، اسے پڑھیے، اور کیسے حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے، اس کو پڑھیے، اور کیا داستان ہے یہ سب پڑھیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنے بھائیوں کے حسد کا شکار ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام ابھی چھوٹے تھے، اللہ رب العزت والجلال نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب دکھایا، انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک دن سوئے تھے، عجیب سا خواب نظر آیا۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے ہیں، سورج اور چاند سب انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر، 11 ستارے اور ایک سورج اور ایک چاند سب ان کے سامنے جھکے پڑے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تعجب میں، حیرت میں ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا مسئلہ ہے، کیوں اس طریقے کا خواب نظر آیا۔ ابھی بچے تھے، اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کے اپنے باپ سے کہا، اے میرے ابا جان، ایسا ایسا میں نے خواب دیکھا ہے، ایسی ایسی چیزیں میری نظر سے گزری ہیں خواب میں، اے ابا جان یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے سمجھ لیا یعقوب ایک بڑے مرتبے پر فائز ہونے والا ہے، یعقوب کو ایک بڑا مقام ملنے والا ہے۔ انہوں نے کہا، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک ویکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اے میرے بیٹے یوسف، کان کھول کر کے سن لو، جو خواب تمہیں اللہ نے دکھایا ہے، اس خواب کو تم نے مجھ سے بیان کر دیا، میں تمہارا باپ ہوں، بیان کرنا ضروری تھا، لیکن میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں بتلاتا ہوں، یاد رکھنا کہ اے بیٹے یوسف، اپنے بھائیوں کے درمیان اس خواب کو بیان نہ کرنا۔ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ مجھے امید ہے کہ تمہارا یہ خواب سن کر کے تمہارے ساتھ چال چلیں گے، تمہارے ساتھ دشمنی کریں گے، تمہارے ساتھ حسد کریں گے اور تمہیں اس دنیا سے مٹانے کی اور ملیا لیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ فیکیدوا لک کیدا، تم ان کے سامنے یہ خواب نہ بیان کرنا ورنہ تمہارے ساتھ چال چلیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کیونکہ شیطان اچھے بھلوں کا بڑا دشمن ہے، بڑی دشمنی کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ کے پاس سے آئے، چھوٹے تھے، ناسمجھ تھے، کم عقل تھی۔ حضرت یوسف نے دیکھا کہ یہ تو بھائی ہی ہے، اپنے ہیں، خون کا رشتہ ہے، چلو اپنے بھائی کو بھی ہم بتا دیتے۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو یہ خواب بتایا، اپنے بھائیوں کو یہ پیشین گوئی بتائی۔ بھائی سمجھ گئے کہ یوسف ہم سے چھوٹا ہے، یوسف ہم سے چھوٹا ہے، ہم ہٹے کٹے نوجوان ہیں، ہمارے سامنے یہ خواب نہیں آیا، یوسف کے سامنے یہ خواب آیا، اب یوسف کو کوئی مقام ملنے والا ہے، لہذا یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں چال بازیاں شروع ہو گئی، چال بازیاں شروع ہو گئی، انہیں ختم کرنے کے لیے، انہیں دنیا سے نیست و نابود کرنے کے لیے کام شروع ہو گیا، پلاننگ شروع ہو گئی۔ اب کیا تھا؟ حضرت یوسف اور ان کے ایک بھائی تھے بنیامین، یاد رکھیے گا، یوسف اور بنیامین یہ دو بھائی تھے، ایک ماں سے تھے، اور باقی جو دوسرے بھائی تھے دوسری ماں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے سے جدا نہیں ہونے دیتے تھے، لیکن دوسرے بھائیوں نے جب اس خواب کو سنا، خواب کو سننے کے بعد اپنے باپ کے پاس، یعقوب کے پاس علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، ابا جان، یوسف تو ہمارا بھائی ہے، آپ کیوں ہمارے ساتھ نہیں جانے دیتے؟ ہمارے ساتھ جائے گا، کھیلے گا، من بہلے گا ہمارے ساتھ، ہم بھی اس کے ساتھ کھیلیں گے۔ یہ کئی دنوں تک یہ چلتا رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں کئی دنوں تک یہ بات چلتی رہی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، سوچا کہ یہ بھائی اس کے حق میں بڑی بہترین بات کہہ رہے ہیں،
کہ کھلائیں گے، ان کے ساتھ اچھا ماحول بنے گا، لہذا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو اپنے دوسرے بیٹوں کے ساتھ جانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ساتھ گئے۔ اب ماجرا یہاں سے معاملہ شروع ہوا ان کو ختم کرنے کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ساتھ گئے۔ یوسف علیہ السلام بھائیوں کے ساتھ جب گئے تو لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، کیا انہیں مار دیا جائے، انہیں ختم کر دیا جائے، یا انہیں کہیں چھوڑ دیا جائے؟ سارے مشورے کے بعد ایک مشورہ پر لوگوں کی رائے متفق ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک کنواں ہے جس کنویں میں انہیں ڈال دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا۔ کنویں میں ڈالنے کے بعد بھائی لوگ گھر میں آئے، ایک قمیص پھٹی ہوئی چتھڑے شکل کی لے کر کے آئے اور کہا ابا جان، روتے ہوئے آئے، لیکن بناوٹی شکل اختیار کر کے، روحانی شکل اختیار کر کے اپنے باپ کے پاس آئے، کہا ابا جان آپ کو جو ڈر تھا نا وہ ڈر صحیح نکلا۔ آپ کو ڈر تھا کہ بھیڑیا کہیں کھا نہ جائے گا، دیکھیے ہم ان کی قمیض لے کر کے آئے ہیں اور بھیڑیا ہم اپنے سامان کے پاس حفاظت کے لیے یوسف کو چھوڑ دیا اور بھیڑیا آیا یوسف کو کھا گیا، دیکھیے یہ قمیض۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب قمیض دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹ ہے، پھر بھی ان لوگوں سے کچھ نہیں کہا، اور ان لوگوں سے کہا کہ جو اللہ کرے گا اللہ بہتر کرے گا۔ کہنے کا مطلب ہے پورا واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں، کہنے کا مطلب ہے کہ یہ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی نعمت کو دیکھ کر کے، ان کے اوپر اکرام اور انعام کو دیکھ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس دنیا سے مٹانا چاہا۔ تو میرے بھائیوں، حسد ایک ایسی بیماری ہے جس حسد کے اگر کوئی اس حسد کا شکار ہو جائے، اچھے برے کی تمیز بھول جاتا ہے، اچھے برے کی تمیز بھول جاتا ہے، بس اس کو ایک چیز ستاتی ہے کہ اپنے فلاں بھائی کے ساتھ کیسے برا کرنا ہے، فلاں بھائی کو کیسے تکلیف دینا ہے، فلاں بھائی کو کیسے نقصان پہنچانا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دب الیکم داء الامم من قبلکم، تم سے پہلے کی امتوں سے ایک بیماری دھیرے دھیرے تمہارے اوپر آ گئی اور وہ ہلاک کرنے والی ہے اور تمہیں برباد کرنے والی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارا صفایا کر دے گی، یعنی تمہارے سر کا صفایا نہیں کرے گی بلکہ تمہارے دین کا صفایا کر دے گی، وہ ہے الحسد والبغضاء، ایک حسد ہے اور ایک بغض اور کینہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، فوالذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، افلا انبئکم، کیا میں تم لوگوں کو ایسی چیزیں نہ بتا دوں، ایسی چیزیں سے باخبر نہ کر دوں جن پر تم عمل کرو گے، حسد ختم ہو جائے گا، بغض ختم ہو جائے گا، عداوت ختم ہو جائے گی، دل کی بیماری ختم ہو جائے گی، اور تم آپسی محبت تمہارے درمیان قائم ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول کے صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، افشوا السلام، افشوا السلام، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، ایک دوسرے کو سلام کرتے رہو، اس لیے کہ سلام کے اندر وہ گڑ ہے، سلام کے اندر وہ خوبی ہے کہ اگر آپ ایک دوسرے سے سلام کریں گے محبت پیدا ہوگی اور آپسی دشمنی یہ ختم ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تجسسوا ولا تناجسوا، اس طریقے کے مختلف الفاظ حدیث کے اندر موجود ہیں۔ لا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ کرو، لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو۔ یہ بیماری بھی ہمارے درمیان عام ہے اور ہماری مائیں اور بہنیں بھی اس بیماری کا شکار ہیں۔